کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالا ہے اور ان کے ہاتھوں کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے رہتے ہیں. کسی کا جھوٹ پتہ چل گیا، کسی کی غیبت پتہ چل گئی، کسی کی برائی پتہ چل گئی، ہم اس کو اپنی میں کرنا جو بات اس کے اندر موجود ہے اور آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور وہ آگے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وقالوا پس لوگ کہنے لگے لا یاکل حتی یطعم ولا یرجل حتی یرحل کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں ہے، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتبتموہ تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے. فقالوا یا رسول اللہ انما حدثنا بما فیہ. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اس میں جو باتیں ہیں ہم نے تو وہی بیان کی ہیں. قال آپ علیہ السلام نے فرمایا حسبک اذا ذکرت اخاک بما فیہ، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس بات کو بیان کر جو اس کے اندر موجود ہے. غیبت سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی انسان کی پیٹھ کے پیچھے موجود نہ ہو ایسی بات کا ذکر کرنا جو بات اس کے اندر موجود ہے اور آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی بات کر رہے ہیں. اب جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں محفل میں فلاں مجلس میں لوگوں نے میری بات کی ہے اور اسے یہ بات ناپسند گزرتی ہے کہ لوگوں نے میری بات کیوں کی ہے، فلاں جگہ بیٹھ کے بات میرے میں ہے انہوں نے کیوں کی ہے، تو اب یہ غیبت ہے. اب یہ یہاں پر بھی ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول اسے جب تک کھانا اس کے سامنے رکھا نہ جائے وہ کھانا کھاتا ہی نہیں ہے. اس کے سامنے پاس جب تک سواری نہ لائی جائے، اس کو بٹھایا نہ جائے، سواری کے اوپر سوار ہی نہیں ہوتا. یہ کہ انہوں نے اس کی دو باتیں بیان کی جو اس کے اندر واقعتاً ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کر دی ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ چیزیں تو اس میں پائی جاتی ہیں، ہم نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا نا، ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. جس طرح ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایک عرصہ میں نے وہ بات کی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. ہم بھی کسی کی برائیاں اس کی پیٹھ کے پیچھے کرتے رہتے ہیں. کسی کا جھوٹ پتہ چل گیا، کسی کی غیبت پتہ چل گئی، کسی کی برائی پتہ چل گئی، ہم اس کو اپنی محفلوں کی زینت بناتے ہیں. تو یہ غیبت ہے کسی کی برائی کو، کسی کی بات کو اپنی محفلوں میں ڈسکس کرنا. بات اس میں ہے اور ہمیں اس کی بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہم اس کے اگر خیر خواہ ہیں تو اس کے منہ کے اوپر اس کو کہیں بھائی آپ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، آپ اس بات کو اپنے سے دور کیجئے. اور یہ جب ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کا گناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالا ہے اور ان کے ہاتھوں کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں سے، سینوں سے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں. آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ اپنی چہروں سے، اپنے سینوں سے اپنا ہی گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں. یہ جہنم کے اندر سزا ہے غیبت کرنے والوں کی. تو اس لیے کسی کی بات کو اپنی محفل کی زینت نہ بنائیں، کسی کی برائی اس کی پیٹھ کے پیچھے نہ کریں. ہم ایک دوسرے کے مسلمان ہیں، ہوتی ہیں برائیاں، اگر ہوں بھی اچھے طریقے کے ساتھ اس کی اصلاح کر دیں. اصلاح نہیں ہوتی تو ہمیں برائی اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس کی برائی بیان کریں گے اس کا مطلب ہے پھر ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، ہم جہنم کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہیں اور ہم اپنے نیکیاں اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.